دنیا ایک نئی ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امریکی ڈالر کی حکمرانی ختم ہوتی جا رہی ہے اور عالمی طاقتیں ایک نئی اتحاد کے ذریعے سامراجی نظام کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم، جو اب دنیا کی 52% آبادی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر چکے ہیں۔ اس شنگھائی تعاون تنظیم میں حیرت انگیز اعلان یہ تھا کہ ورلڈ بینک اور IMF کے مقابلے میں ایک نیا ترقیاتی بینک بنایا جائے گا۔ یہ کوئی پہلی کوشش نہیں تھی، اس سے پہلے بھی دنیا نے ایسے اقدامات دیکھے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ نے 1944 میں برٹن ووڈس کانفرنس کے ذریعے ڈالر کو عالمی کرنسی کا درجہ دیا تھا۔ اب تقریباً 80 سال بعد چین اور روس مل کر اس نظام کو الٹنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سامنے آیا کہ امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنے کے لیے چینی الیکٹرانک کرنسی میں تجارت شروع کی جائے گی۔ روس پہلے سے ہی اپنا 52% تجارت مقامی کرنسی میں کر رہا ہے اور اب یہ ماڈل خطے کی دوسری ممالک کی طرف پھیل رہا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 1971 میں امریکہ نے سونے کا معیار کم کر کے امریکی ڈالر کو براہ راست طاقتور بنایا تھا۔ اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اس بار ڈالر کی کمزوری کے ساتھ۔ چین نے اس اجلاس میں مزید بڑے اعلانات بھی کیے۔ 280 ملین چینی یوان دینے کا اعلان ہوا۔ 3 بلین ڈالر انرجیٹک منصوبوں کے لیے مختص کی گئی۔ ازبکستان اور قازقستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے منصوبی شروع ہوگی۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں بھی ایک بڑا قدم اٹھایا گیا۔ یوتھ کلچر فیسٹیول کے نام پر 5000 قابل اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جائے گی۔ یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے۔ کولڈ وار کے دوران امریکہ نے اپنی اثر رسوخ بڑھانے کے لیے فلپ برائٹ اسکالرشپ پروگرام شروع کیا تھا۔ اب وہی حکمت عملی چین اور اس کی اتحادی اپنا رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ 2025 کی اجلاس کے لیے دہشت گردی کے خلاف نئی منصوبے پیش کیے گئے۔ رکن ممالک نے یہ واضح کیا کہ خطے میں دہشت گردی کو فروغ دینے والے ممالک موجود ہیں اور ان کا مقابلہ مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ صورتحال 2001 کے بعد ہمیں یاد دلاتی ہے جب امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اپنی خارجہ پالیسیاں پوری دنیا میں پھیلا دی، لیکن اب وہی ایجنڈا خطے کے ممالک اپنے طور پر لے رہے ہیں بغیر واشنگٹن کی اثر رسوخ کے۔ چین نے اپنی نجی کمپنیوں کے ساتھ 5.5 ارب ڈالر کی معاہدے کی ہے۔ اسی اجلاس میں رکن ممالک نے آپس میں 665 ملین ڈالرز کی ڈیل کی ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ایک تجویز سامنے آیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی اسمارٹ سینٹر بنانے کا منصوبہ۔ بالکل وہی طریقہ کار ایک دفعہ امریکہ نے بھی اپنایا تھا، سلیکان ویلی کو ایک ٹیکنالوجی پاور بنایا تھا، لیکن اب ایشیا اپنی ٹیک سٹی بنانے جا رہا ہے۔ اور اس اجلاس میں سب سے بڑا اعلان یہ بھی تھا کہ بیلاروس کو اس تنظیم کی مکمل رکنیت دے دی گئی۔ اب شنگھائی تعاون تنظیم کی رکن ممالک کی تعداد 10 ہو گئی ہے اور افغانستان سمیت 16 دیگر ممالک اس اجلاس میں بطور مبصر شامل ہوئے۔ اب ذرا سوچے، جب جاپان، چین، روس اور پاکستان جیسے بڑے ممالک ایک کانفرنس میں بیٹھے اور مستقبل کی معاشی اور سیاسی فیصلے ایک ہی میز پر ہو، تو پھر یہ صرف ایک اجلاس نہیں رہتا، یہ دنیا کے توازن کو بدلنے والا لمحہ لگتا ہے۔ اسی اجلاس کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کی معاشی برتری کو چیلنج ہو سکتا ہے، ڈالر پر انحصار کم ہو سکتا ہے، خطے میں نئی تجارتی راہیں کھل سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ترقی پذیر ممالک کو ایک نیا ڈپلومیسی پلیٹ فارم مل سکتا ہے۔ یہ میٹنگ صرف ایک فیصلہ نہیں بلکہ یہ ایک عالمی نظام بنانے کی شروعات ہو سکتی ہے۔ یہ تاریخ کا دارہ بدلنے والا لمحہ ہے۔ جس طرح برٹن ووڈ معاہدے نے دنیا کی معیشت کا نقشہ بدلا تھا، کیا شنگھائی تنظیم بھی وہی کردار ادا کرے گی؟ کیا امریکی ڈالر واقعی ختم ہونے کے قریب ہے یا پھر یہ سب ایک نئی جنگ کی شروعات ہے؟ دنیا کی نظریں اب شنگھائی تعاون تنظیم پر جمی ہے۔